ناظرین، امریکی ریاست الاسکا میں مچھیروں کی ایک بستی کے رہائشی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اگلے جنم میں تمہارے بیٹے کے گھر اس کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوں گا۔ مجھے پہچاننے کے لیے میرے جسم پر موجود نشانات دیکھ لو اور یہ سونے کی گھڑی رکھ لو جو میں اگلے جنم میں تمہارے بیٹے سے لے لوں گا۔ مچھیرے نے یہ گھڑی اپنی بیوی کو دے دی، جس نے اپنے جیولری باکس میں رکھ دی، جہاں یہ اگلے 5 برس تک پڑی رہی۔ پھر سن 1949 میں یہ سارا انتظام کرنے والے اس شخص کی موت کی خبر آ گئی جس کا نام ولیم جارج سینئر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کشتی سے اچانک غائب ہو گیا اور باوجود کوشش کے کبھی اس کی لاش نہیں ملی۔ تاہم اس کی موت کے کچھ ماہ بعد اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے جسم پر ہو بہو ویسے ہی نشانات تھے جیسے جارج سینئر کے جسم پر تھے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے اس کا نام بھی جارج ہی رکھا گیا۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کی عادات اور مزاج بھی بالکل جارج سینئر جیسی ہونی شروع ہو گئی۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ جارج سینئر کے پاؤں پر چوٹ کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا تھا، مگر جارج جونیئر کے پاؤں پر حالانکہ کبھی کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، مگر وہ پھر بھی بالکل ویسے ہی لنگڑا کے چلتا تھا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ باوجود اس کے کہ اس نے زیادہ فشنگ نہیں کی تھی، مگر اس کو فشنگ کے لیے بہترین جگہوں سمیت دیگر بہت سی معلومات بھی تھیں۔ ایک دن جب اس کی ماں اپنے جیولری باکس سے جارج سینئر کی دی گئی گھڑی نکال کر اس کی صفائی کر رہی تھی، جارج جونیئر کمرے میں داخل ہوا اور گھڑی دیکھتے ہی بولا، یہ تو میری گھڑی ہے۔ حالانکہ ان دونوں میاں بیوی نے اس سے کبھی اس گھڑی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، موت کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں مذاہب کا ماننا ہے کہ وہ زندگی کے اعمال کے حساب کے لیے ہوگا، جس کی بنیاد پر اس شخص کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مگر ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر کچھ مذاہب کا ماننا ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے اور اس کا یہ جنم گزشتہ زندگی میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی اگر اعمال اچھے تھے تو کسی امیر، کبیر اور خوبصورت شخص کے طور پر پیدا ہوگا، اور برے اعمال والے کا دوبارہ جنم کتے، گدھے یا ایسے کسی جانور کے طور پر ہوگا۔ ناظرین، بعض اوقات ہمیں کسی جگہ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پہلے بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ نفسیات دان تو اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں، مگر دوبارہ جنم یا پنرجنم پر یقین رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ یہ ہماری پچھلی جنم کی یادداشت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے کچھ حیرت انگیز بچوں کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں جنہیں ایسا ایک واقعہ نہیں بلکہ سابقہ جنم کے بہت سے واقعات یاد ہیں۔ ان کی بتائی گئی حیرت انگیز معلومات اس وجہ سے بھی دلچسپ ہے کہ اکثر اوقات تو ان بچوں کی عمریں اتنی کم تھیں کہ جو باتیں یا واقعات انہوں نے بتائے وہ انہیں سکھائے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ناظرین، رومی کریز کی پیدائش 1977 میں ہوئی۔ اس بچی میں کوئی ایسی روٹین سے ہٹ کر یہ غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر جب بچی نے بولنا شروع کیا تو اس کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ بچی کا کہنا تھا کہ پچھلے جنم میں اس نے ایک شخص جو ولیمز کے طور پر زندگی گزاری تھی اور اس کی رہائش چارلس سٹی میں ایک گھر میں تھی۔ یہ شہر رومی کی جائے پیدائش سے قریب 300 کلومیٹر دور تھا۔ رومی نے مزید حیران کن انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اس نے پچھلے جنم میں بطور ولیمز جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام شیلا تھا اور ان کے 3 بچے بھی تھے۔ اسے پچھلے جنم میں موت کی وجہ بھی یاد تھی کہ کیسے موٹر سائیکل حادثے میں اس کی جان چلی گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ موٹر سائیکل سے شدید خوفزدہ تھی۔ پچھلے جنم کے کچھ اور واقعات بھی اسے یاد تھے، جیسا کہ اس کے گھر میں لگنے والی آگ کو اس کی ماں نے بجھایا تھا اور اسی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر جلنے کے نشانات بھی تھے، جبکہ آگ بجھاتے ہوئے زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں بھی درد رہتا تھا۔ ان سب دعووں کے بعد رومی کے والدین نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک بار اس کے دعووں کی صداقت کو چیک کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے رومی کے پچھلے جنم والے گھر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، جہاں اس کی سابقہ ماں آج بھی زندہ تھی۔
رومی نے شہر میں پہنچ کر انہیں گھر تک کا راستہ خود بتایا اور راستے سے انہوں نے پھول بھی لیے کہ گزشتہ جنم میں اس کی ماں رہ چکی لوئی ولیمز کو پھول بہت پسند تھے۔ رومی کے وہاں پہنچنے پر دروازہ لوئی نے ہی کھولا تھا اور یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے ٹانگ کی خرابی کی وجہ سے بیساکھی لی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پر بھی بالکل ویسا ہی جلنے کا نشان موجود تھا۔ بعد ازاں بات چیت میں لوئی نے رومی کی بہت سی باتوں کو درست قرار دیا اور حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو اس کے بیٹے اور اس کی زندگی کے بارے میں اس قدر درست معلومات ہوں۔ لوئی نے رومی کا مزید ٹیسٹ لینے کے لیے اسے اپنی ایک فیملی البم دکھائی جس میں رومی کی بطور ولیمز سابقہ جنم کی تصاویر بھی موجود تھیں، مگر ناظرین اصل حیرانی کی بات یہ ہے کہ رومی نے ان سب تصاویر میں موجود لوگوں کو بالکل درست پہچانا، بلکہ اکثر تصاویر کہاں اور کن حالات میں لی گئی تھیں یہ بھی ایسے بتایا جیسے وہ وہیں موجود تھی۔ مگر کیسے؟ کیونکہ جب یہ تصاویر لی جا رہی تھیں تب تو ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہیں رومی کے اس دعوے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ پچھلے جنم میں اس کی موت ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی اور یہ واقعہ رومی کے پیدا ہونے سے 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مگر یہ سب واقعات اور شواہد کے باوجود رومی کے موجودہ والدین یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کی بیٹی کا یہ دوسرا جنم ہے۔ تاہم انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی بیٹی جو کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے۔ ناظرین، کورٹنی پروسکو کی پیدائش لوزیانہ، امریکہ میں ہوئی تھی۔ تاہم جب اس کی عمر 3 سال کی تھی تو ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اسے اپنی گرینڈ مدر ایلس کورٹنی کو بہت مس کر رہی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس کی تو دونوں گرینڈ مدرز میں سے کسی کا نام بھی ایلس کورٹنی نہیں ہے۔ جس پر بچی نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتی ہوں، مگر ایلس پچھلے جنم میں میری گرینڈ مدر تھی اور میرے والدین کی موت کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا۔ تاہم جب میری عمر 16 سال ہوئی تو ان کی موت ہو گئی تھی۔ کورٹنی کی ماں کو حیرانی تو ہوئی، مگر صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس جنم میں تم میری بیٹی ہو۔ مگر کورٹنی نے پچھلے جنم کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تب اس کی رہائش پہاڑوں میں تھی جہاں سردی میں درختوں کے سارے پتے گر جاتے تھے اور سردیاں بہت سخت ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ ناظرین، یہ بات اس لیے عجیب ہے کہ لوزیانہ ایک نسبتاً گرم ریاست ہے جہاں کی سردی ٹھنڈے پہاڑی علاقوں کی نسبت مختلف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سب بتانے والی ایک 3-4 سال کی بچی ہے۔ کورٹنی نے مزید بتایا کہ اسی سردی کی وجہ سے ہمارے گھر میں ٹوائلٹ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے ہمیں گھر سے باہر بنائے گئے ٹوائلٹ میں جانا پڑتا تھا۔ ناظرین، حیران کن طور پر اس بچی نے نہ صرف اپنے پچھلے جنم کے واقعات کی تفصیل بتائی، بلکہ پچھلے جنم میں موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بتایا۔ اگرچہ اس بچی کے دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ پچھلا جنم اس نے کس علاقے میں گزارا تھا یہ پتہ نہیں چل سکا، مگر بہرحال ایک 3 سالہ بچی کے لیے اس قسم کی بات چیت اور ایسی معلومات دینا اتنا حیرت انگیز ہے کہ جس کے بارے میں شاید کوئی وضاحت موجود نہیں۔ ناظرین، نکاتہ ترکی میں پیدا ہوا۔ ترکی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو دوبارہ جنم کے نظریے پر یقین نہیں رکھتے۔ تاہم اگرچہ وہاں کچھ ایسے مذاہب کے پیروکار بھی رہتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ پنرجنم یعنی دوبارہ جنم ایک حقیقت ہے۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے والے نکاتہ نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی ابتدائی گفتگو ہی اتنی حیران کن تھی کہ اسے سننے والا ہر شخص چونک گیا۔ بچے کا کہنا تھا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے اور پچھلے جنم میں ترکی کے ایک دوسرے شہر میں وہ کوئی اور شخص تھا۔ اس کی بیوی کا نام زینہ تھا اور ان کے بچے بھی تھے، جبکہ اس کے قریبی دوست نے ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ نکاتہ کے والدین نے یہ سب سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ ان باتوں کی سچائی جاننے کے لیے انہیں قریب 100 کلومیٹر دور اس شہر جانا چاہیے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ حیران کن طور پر اس شہر میں پہنچ کر بغیر کسی سے پوچھے سیدھا اس گھر تک پہنچ گیا جہاں اس نے اپنا سابقہ جنم گزارا تھا۔ وہاں اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی پہچان لیا۔ اسے سب بچوں کے نام بھی بالکل درست یاد تھے اور وہاں موجود لوگوں نے اس سے پچھلے جنم کے متعلق جو بھی سوال کیا، نکاتہ نے اس کا بالکل درست جواب دیا۔ تاہم ایک نئی بات جو اس واقعے میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ نکاتہ کے جسم پر کچھ ایسے نشانات موجود تھے جن کے بارے میں اس کے والدین پریشان تھے کہ یہ کہاں سے آئے، کیونکہ اسے نہ تو وہاں کوئی چوٹ لگی تھی اور نہ ہی کوئی زخم آیا تھا۔ مگر یہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ زخموں کے یہ نشانات انہی جگہوں پر تھے جن پر نکاتہ کو پچھلے جنم میں زخم آئے تھے۔
ان میں وہ چاقو کا وار بھی شامل تھا جس کی وجہ سے پچھلے جنم میں اس کی موت ہوئی تھی۔ ناظرین، نیو دہلی بھارت کی رہائشی 2 سالہ بچی رینا گپتا نے جب اپنے والدین کو بتایا کہ اس کا ایک گھر والا یعنی خامد بھی ہے تو وہ اس پر مسکرا دیے، مگر جوں جوں وقت گزر رہا تھا رینا کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت بالکنی میں کھڑی ہو کر نیچے گلی میں دیکھتی رہتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ جب فیملی کے ساتھ باہر جاتی تو بھی وہ مسلسل کسی کی تلاش کرتی نظر آتی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے گھر والے اور اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ رینا کی یہ عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں جاری تھیں کہ ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ بازار جاتے ہوئے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد جب وہ واپس ملی تو اس نے بتایا کہ وہ اس عورت کا پیچھا کر رہی تھی جو پچھلے جنم میں اس کے گھر آیا کرتی تھی۔ اس ساری جدوجہد میں رینا خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، یہ سوچتے ہوئے اس کی والدہ نے اس کی مدد کرنے اور اس معاملے کو سلجھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی ایک دوست کے ساتھ یہ سارا معاملہ شیئر کیا، جس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی فیملی کو جانتی ہیں جن کے ساتھ پیش آنے والے حالات بالکل ایسے ہی تھے۔ تجسس سے بھرپور وہ سردار کشن سنگھ کے پاس جا پہنچے جس کی بیٹی گردیپ کور کو 21 جون 1961 کو اس کے خاوند نے قتل کر دیا تھا۔ سردار کشن سنگھ اور ان کی اہلیہ نے یہ سب سننے کے بعد فوری رینا سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ان کا سامنا ہوتے ہی رینا نے انہیں بطور اپنے والدین فوری پہچان لیا۔ اگلے دن پچھلے جنم کی اس کی چھوٹی بہن سورنا اس سے ملنے آئی، جسے رینا نے فوراً اس کے نک نیم سے پکارا۔ بھارتی رواج کے مطابق اپنے سے چھوٹی عمر کے کسی فرد سے رقم بطور تحفہ نہیں لی جا سکتی، اس لیے جب سورنا نے رینا کو 2 روپے بطور تحفہ دینا چاہے تو اس نے فوراً کہا کہ سورنا مجھ سے چھوٹی ہے، میں اس سے تحفہ کیسے لے سکتی ہوں۔ بعد میں رینا اپنے پچھلے جنم والے گھر بھی گئی جہاں اس نے پچھلے جنم کی اپنی تصویروں میں گردیپ کور کی صورت میں خود کو فوراً پہچان لیا۔ ناظرین، یہ ساری خبر پچھلی جنم میں اس کی جان لینے والے اس کے خاوند تک بھی پہنچی، جس نے رینا سے ملنا چاہا مگر رینا نے انکار کر دیا۔ تاہم سرجیت سنگھ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا اور 10 سال قید میں گزار کر جب رہا ہوا تو سن 1975 میں 9 سالہ رینا سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، ہم میں سے شاید کوئی بھی اس کیفیت کو نہ سمجھ سکے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کا قاتل ہے پھر اس کے ساتھ بیٹھنا کیسا لگے گا، مگر اس تصویر میں آپ رینا کی جھجک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ تاہم جب رینا اپنے پچھلے جنم کے بچوں یعنی گردیپ کور کے بچوں سے ملی تو اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک عرصے بعد اپنے بچوں سے مل رہی کسی بھی ماں کا ہوتا۔ ناظرین، ٹوکو کے ایک قبرستان میں ایک کتبے پر لکھا ہوا ہے جیمز، تاریخ پیدائش 22 اگست 1952، تاریخ وفات 12 اگست 1967، مگر اس قبرستان سے قریب 100 کلومیٹر دور اوکلاہوما کے رہائشی جیریمی کا دعویٰ ہے کہ یہ قبر اس کی ہے اور یہ اس کا دوسرا جنم ہے۔ جیریمی کا کہنا ہے کہ اپنے پچھلے جنم میں ایک ٹریفک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی جب اس کی عمر محض 15 سال تھی، اور پھر ایک دن ایک پکچر بک دیکھتے ہوئے اس نے اس گاڑی کو بھی شناخت کر لیا جس سے ٹکرا کر وہ حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس شخص پر شدید غصہ ہے جس نے اس کی جان لی تھی۔ جیریمی اپنے والدین کو بالکل ٹھیک اس مقام پر بھی لے گیا جہاں پچھلے جنم میں ٹریفک حادثے میں اس کی موت ہوئی تھی، اور جیمز کے گھر والوں اور پولیس رپورٹ سے جیریمی کی بتائی گئی تفصیلات بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ حیران کن طور پر حادثے میں زندہ بچ جانے والے جیمز کے دوست کیون کی بتائی گئی آخری لمحات کی تفصیلات جیریمی کی بتائی گئی تفصیلات سے 100% میچ کرتی ہیں۔ بظاہر جیریمی موقع پر موجود نہیں تھا تو پھر وہ ان ساری تفصیلات سے کیسے واقف ہے؟ ناظرین، 2008 میں منظر عام پر آنے والے بچے موریسکا کی کہانی اس وجہ سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ اس کے بقول اس کا پچھلا جنم زمین پر نہیں بلکہ مریخ یعنی مارس پر ہوا تھا۔ اس بچے پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی ہے جس میں اس نے بتایا کہ اس کا قد 7 فٹ سے بھی لمبا تھا اور پچھلے جنم میں سانس لینے کے لیے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی استعمال کرتا رہا ہے، جبکہ مریخ پر ہونے والی ایک بڑی جنگ کی وجہ سے اس کی ساری نسل تباہ ہو گئی، مگر وہ خود چونکہ ایک پائلٹ بھی تھا تو وہ اس سارے خون خرابے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا
اور آخر اس نے زمین پر دوبارہ جنم لیا۔ ناظرین، شانتی دیوی کی پیدائش دہلی، انڈیا میں ہوئی، مگر 4 سال کی عمر سے ہی اس کی باتیں عجیب تھیں۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اس کا ایک خامد بھی ہے جس کا نام کیدار ناتھ ہے، اور وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے کیونکہ شادی کے بعد عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے جنم میں اس کی موت زچگی کے دوران ہوئی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی تھی اور وہ بچے کی پیدائش کے 10 دن بعد مر گئی تھی۔ اس کے والدین کو تلاش کے بعد آخر کیدار ناتھ نام کا ایک ایسا شخص مل ہی گیا جس نے کنفرم کیا کہ اس کی بیوی کی موت بچے کی پیدائش کے ٹھیک 10 دن بعد زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ناظرین، گلاسگو، انگلینڈ کے رہائشی 4 سالہ کیمرون کا کہنا تھا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے اور پچھلے جنم میں وہ ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا جہاں اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ تھے۔ کیمرون گزشتہ جنم کے اپنے والدین کا نام شین رابرٹس بتاتا تھا اور اپنی ماں سے اداسی کی وجہ سے تو وہ مستقل افسوس میں رہتا تھا۔ اسے اپنے گھر کا رنگ، اپنے کتے کی نسل اور یہاں تک کہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والا منظر بھی یاد تھا۔ کیمرون کو پچھلے جنم میں اپنی موت کی تفصیلات بھی یاد تھیں کہ کیسے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہوئی تھی۔ آخر اس کے والدین نے کیمرون کے ساتھ اس کے پچھلے جنم والے شہر میں جانے کی حامی بھر لی اور ایک ڈاکومنٹری فلم میکر کو ساتھ لیا، مگر وہاں پہنچ کر انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ نہ صرف کیمرون نے فوراً اپنے پچھلے جنم کے والدین کو پہچان لیا، بلکہ اس کی بتائی گئی بہت سی نشانیاں حیرت انگیز حد تک درست ثابت ہوئیں۔ ناظرین، تھامس نولن نامی بچے کا انوکھا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایک فائر فائٹر تھا جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد آگ بجھانے اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی میں موت کا شکار ہو گیا تھا، اور اب چونکہ پچھلے جنم میں وہ ایک فائر فائٹر کا کام کر چکا ہے تو اب اس جنم میں فائر فائٹر نہیں بلکہ کچھ اور بنے گا۔ حیران کن طور پر بچے کو ٹریڈ سینٹر حملے کی باریک سے باریک تفصیلات بھی بالکل درست طور پر پتہ تھیں، اور مختلف ٹی وی چینلز نے بھی جب اسے اپنے شوز میں بلا کر سوالات کیے تاکہ اس کے دعوے کا سچ جھوٹ ثابت ہو سکے تو اس نے انتہائی درست جوابات دیے۔ چنائی وانگ کی پیدائش تھائی لینڈ میں ہوئی تھی، مگر 3 سال کی عمر میں اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ پچھلے جنم میں وہ ایک اسکول ٹیچر تھا اور ایک دن اسکول جاتے ہوئے ہی اس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ وانگ کے اصرار پر اس کی دادی نے وانگ کے پچھلے جنم والے گاؤں اور گھر جانے کی حامی بھری۔ اس گاؤں میں پہنچ کر وانگ کی دادی کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ایک گھر میں وانگ نے اسے اپنے بوڑھے والدین سے ملوایا جنہوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ان کا بیٹا اسکول ٹیچر تھا جسے اسکول جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، سن 1998 میں پیدا ہونے والے جیمز کی عمر 2 سال ہوئی تو ایک دن اس کی بات سن کر اس کے والدین چونک اٹھے جب ایک میگزین میں چھپی ہوئی ایک تصویر کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ میں دشمنوں نے اس کا جہاز مار گرایا تھا جس میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ جیمز کے والدین نے تھوڑی ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ جیمز نے جس علاقے کا بتایا ہے وہاں دوسری جنگ عظیم میں صرف ایک ہی جہاز گرا تھا جسے ایک امریکی پائلٹ لیفٹیننٹ جیمز ہیوسٹن جونیئر اڑا رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر 2 سالہ جیمز نے اس ہوائی حادثے کی جو تفصیلات بتائی، فضائی ماہرین اور جائے حادثہ پر سب سے پہلے پہنچنے والے فوجیوں کی بتائی گئی تفصیلات سے حیرت انگیز طور پر بہت مطابقت رکھتی تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 سال کا بچہ ایک ہوائی حادثے کو نہ صرف ٹیکنیکل زبان میں ایکسپلین کرے بلکہ اپنی پیدائش سے پہلے ہوئے حادثے کی تمام تر تفصیلات بھی بتا دے۔ ناظرین، ریان نامی بچے کو 4 سال کی عمر سے ہی رات کو ڈراونے خواب آتے تھے۔ جب اس کی عمر 5 سال ہوئی تو اس نے اپنی ماں سنڈی کو ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ خواب میں کسی اور شخص میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے یہ بھی کہا کہ وہ ہالی ووڈ جانا چاہتا ہے کیونکہ خواب میں جو آدمی وہ بن جاتا ہے وہ وہیں رہتا ہے اور اس کی گلی کے نام میں راک کا لفظ آتا ہے۔ ان عجیب و غریب باتوں سے گھبرا کے اس کی ماں نے ایک طرف تو لائبریریاں چیک کرنا شروع کر دیں جبکہ دوسری طرف اس نے ایک ماہر نفسیات کی مدد بھی لی تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کر سکے۔ مگر ایک دن لائبریری میں اپنی ماں کے ساتھ کتاب پڑھتے ہوئے ریان نے ایک تصویر دکھاتے ہوئے ماں کو بتایا کہ یہ ہے وہ آدمی جو وہ خواب میں بن جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تصویر تھی ہالی ووڈ کے ایک ایکٹر مارٹی مارٹن کی جس کی موت ریان کی پیدائش سے قریب 50 سال پہلے ہو چکی تھی۔
مگر ریان کی اس کی زندگی کے متعلق بتائی گئی بہت سی باتیں درست تھیں، جن کا ذکر نہ تو کسی کتاب میں تھا نہ کہیں اور، مگر ریسرچرز نے انہیں درست قرار دیا تھا۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے صرف آپ کو ایک شخص کے دوبارہ جنم کی کہانی بتائی ہے، مگر پولر ٹوئنز کے نام سے مشہور دو بہنوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی دو جڑواں بہنوں کا دوسرا جنم تھیں، جن کی موت ان کی پیدائش سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ ان کی پیدائش پر ان کے والد نے نوٹ کیا کہ بچی کے سر پر بالکل ویسا ہی پیدائشی نشان ہے جو اس کی مردہ بہن کے سر پر تھا، جو سائیکل سے گرنے والی ایک چوٹ کی وجہ سے لگا تھا۔ اس طرح سے ٹانگ پر بھی ایک نشان تھا جو پیدائشی تھا، اور بالکل ویسا ہی نشان مرنے والی بہن کی ٹانگ پر بھی تھا۔ ناظرین، سیم ٹیلر نے اپنے پوتے کی شکل میں دوبارہ جنم لیا تھا۔ اس کا دوبارہ جنم موت سے 18 ماہ بعد ہوا تھا۔ اپنے پوتے کی شکل میں جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچا تو اپنے والدین کے ساتھ اس نے پچھلے جنم کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں۔ ابتدا میں انہیں لگا کہ شاید بچہ کسی سے سن کر اپنے دادا کی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب بچے نے اپنے دادا کی پرائیویٹ لائف سے متعلق ایسی باتیں بتائیں جو کسی دوسرے شخص کو پتہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تجسس کا شکار والدین نے بچے کی دادی سے جب ان باتوں کی تصدیق کی تو وہ 100% درست ثابت ہوئیں۔ ناظرین، جو فیئر وے نامی بچی اس حوالے سے ایک انوکھا کیس تھی کہ اسے اپنے پچھلے ایک جنم کی نہیں بلکہ 10 جنموں کی باتیں یاد تھیں۔ وہ اپنے والدین کو پچھلے جنموں میں پیش آئے دلچسپ واقعات سناتی تھی۔ وہ انہیں 200 ملین سال پہلے کے جنم میں غاروں میں زندگی کے بارے میں بتاتی، پھر مصر میں ایک غلام کے طور پر بیتنے والے حالات سناتی، پھر بتاتی کہ اس نے شہنشاہ روم کے دور میں کیسے حالات دیکھے۔ تاہم ظاہر ہے اس کے دعووں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، باربرا کارلن کی سٹوری دنیا کے سامنے تب آئی جب وہ 12 سال کی تھی۔ اس کی وجہ شہرت شاعری کی ایک کتاب بنی جس پر سب کو تجسس تھا کہ اتنی کم عمری میں یہ بچی ایسی عمدہ شاعری کیسے کر لیتی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے باربرو نے بتایا کہ وہ پچھلے جنم میں این فرینک تھی۔ جی ہاں، وہی این فرینک جو ہولوکاسٹ میں ماری گئی تھی، اور اس کی لکھی گئی کتاب ڈائری آف اے گرل آج بھی انتہائی مشہور ہے۔ اگرچہ این فرینک انتہائی کم عمری یعنی صرف 15 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی تھی، مگر باربرو کے روپ میں اس نے بہت سا کام کیا اور اب تک اس کی 11 سے زائد کتابیں چھپ چکی ہیں۔ باربرو نے اپنے والدین کے این فرینک کے گھر تک رہنمائی کی جیسے وہ اس راستے پر کئی بار جا چکی ہو، حالانکہ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ اس نے این فاؤنڈیشن کے لیے بھی بہت سا کام کیا، جبکہ وہ این فرینک کی فیملی سے بھی اکثر ملتی رہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔